أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. یارو لوگ گلیوں بازاروں میں گالیاں بکتے ہوئے نہ شرمائیں تو ہم اپنے آقا مولا کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے شرمائیں. تو بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، مختصر میں ہم اپنے جان عالم آقا مولا جن کی یاد میں محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں آپ کا ذکر خیر کریں گے اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ چند منٹ جو ہیں ذوق کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو وقت اچھا گزرے گا، وگرنہ وقت تو گزر جانا ہے. لیکن بعض ذوق ہو کہ چہروں پہ وہ بشاشت اور حضور کی محبت سجا کر کھل کر بیٹھیں گے نا تو وقت اچھا گزرے گا. ایک پنجابی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے پر تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے پر تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. کرے مقابلہ شان تیری دا جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کرے مقابلہ شان تیری دا جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے شور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے شور ڈٹھا. اللہ والیاں مک دی گل مکا چھڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا. اللہ والیاں مک دی گل مکا چھڑی تو سہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ والضحیٰ. سورہ والضحیٰ کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اب یہ سورہ والضحیٰ کس موقع پر نازل ہوئی اس کا شان نزول بھی سن لیجئے گا، بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں وقتاً وقتاً قرآن نازل ہوتا رہا. یوں قرآن کے پاک کی تکمیل ہوتی ہے نزول کی. درمیان میں کچھ دن ایسے بھی آئے. بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 دن، بعض روایت کے اندر آتا ہے 12 دن یا کچھ دن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے تحت وحی کا سلسلہ روک دیا. کفار مکہ آ کر پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے وحی لے کر آتا ہے، کیا وہ فرشتہ اب بھی آ رہا ہے؟ کیا وحی اب بھی نازل ہو رہی ہے؟ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں. آپ نے فرمایا کچھ دن ہو گئے ہیں جبریل امین وحی لے کر نہیں آئے. تو اس موقع پر کفار یہ تانا دینے لگے اے محمد تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم اپنے رب کو اب اچھے نہیں لگتے، تم اپنے رب کو مکروہ لگنے لگے ہو، تمہارے رب نے کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تمہیں چھوڑ دیا ہے. وَدَّا وَمَا قَلَا میں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے.
یہ اعتراض کفار نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر وارد کر رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے رب نے کسی اور کو محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلے گا جب بھی کسی قوم نے اعتراض کیا نبی نے جواب دیا۔ ادھر قوم اعتراض کر رہی ہے، یہاں اللہ کے انبیاء کرام میں سے نبی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، قوم جھگڑا کر رہی ہے، نبی جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب بھاری ذات مصطفیٰ کی آتی ہے، جب بھاری امام الانبیاء کی آتی ہے، جب بھاری آمینہ کے لال کی آتی ہے، حضور کی ذات اقدس پر کسی نے اعتراض کیا، حضور کی ذات اقدس پر کسی نے تنقید کی، حضور نے جواب نہیں دیا۔ سنت باری تعالیٰ یہی رہی ہے کہ جب بھی کسی نبی پر اعتراض ہوا، نبی کو حکم ملتا رہا جواب دیجئے، اعتراض کا رد کیجئے۔ لیکن یہاں پر انداز بدل گیا، یہاں پر قانون بدل گیا، یہاں پر ترتیب بدل گئی۔ جب کسی نے ذات مصطفیٰ پر اعتراض کیا تو رب نے حکم نہیں دیا کہ محبوب اس کا جواب دیجئے، بلکہ محبوب کی طرف سے ان کا رب کافروں کو قرآن میں جواب دے رہا ہے۔ اب کافروں کو اعتراض کا جواب دیا، لیکن انداز دیکھیے رب نے کیا اختیار فرمایا۔ جواب دینا تھا نا، وہ جو کہتے تھے کہ رب نے چھوڑ دیا، کسی اور کو اپنا محبوب بنا لیا، اب رب تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ فرمایا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى۔ کیا مطلب ہے وَالضُّحَى کا؟ سنیے، وَالضُّحَى کا مطلب ایک ہے چاشت۔ جب سورج بالکل عروج پہ آ جاتا ہے، روشنی اس کی پھیل جاتی ہے، سورج نکلنے کے بعد جو سرخی سی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی کہ چاشت کے وقت کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کا جو سر تھا اس کو نیچے کیا، اس کا فخر غرور تکبر توڑا، وہ چاشت کا وقت تھا، تو فرمایا محبوب اس وقت کی قسم جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈھیر کیا تھا تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور ایک اس کا وضحا کا معنی مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس دن حضور کائنات میں تشریف لائے اس دن کی قسم رب قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ اور رات سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی یہ بیان کیا کہ وہ رات جس رات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء مسجد اقصیٰ میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، اور رب تعالیٰ لامکان کی خلوتوں میں رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ رات مراد ہے۔ اور وہ رات کیسی ہے؟ اس رات سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربی آرینی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ دیکھا نہیں جا سکتا، عرض کی باری تعالیٰ تو نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا، میں تیرا کلیم ہوں، تجھ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، مولا مجھے دیدار نہیں ملے گا، کس کو دیدار ملے گا؟ فرمایا اپنے دیدار کے لیے میں نے ایک ہی آنکھ بنائی ہے اور وہ آنکھ اپنے حبیب کو عطا کر دی ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ میں تیرا کلیم وہ تیرے حبیب۔ مولا کلیم اور حبیب کے اندر فرق کیا ہے؟ کلیم آرزو لے کر آ رہے ہیں، رب آرینی دیدار نہیں ہو رہا، جواب ملتا ہے لن ترانی، مولا وہ حبیب کیا ہے؟ حبیب اور کلیم کے اندر فرق کیا ہے؟ تو فرق جاتے جاتے سنتے چلے جائیے۔ فرمایا اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، وہ میرے حبیب ہے۔ کلیم اور حبیب کے اندر فرق یہ ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر آتا ہے، اور حبیب وہ ہے مکہ میں ہوگا تو قرآن مکہ میں نازل کروں گا، حبیب مدینہ میں ہوگا قرآن مدینہ میں نازل کروں گا، محبوب حجرے میں ہوں گے قرآن حجرے میں نازل کروں گا۔ کلیم وہ ہوتا ہے جب ان کے امتی پانی کی طلب رکھتے ہیں، حکم دیتا ہوں اے کلیم اٹھئے، عصا پکڑیے، پتھر پہ ماریے، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، یہ کلیم ہے۔ لیکن حبیب وہ ہوں گے جب ان کے صحابی پانی طلب کریں گے، یہ نہیں فرماؤں گا اے حبیب اٹھئے، عصا پکڑیے، پتھر پہ ماریے، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، نہ حکم ہوگا محبوب مشکیزے میں ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، پانی کے چشمے جاری کر دینا ہمارا کام ہے۔
یہ فرق ہے حبیب اور کلیم کے اندر. تو میرا کلیم ہے. کلیم وہ ہوتا ہے جو دیدار کی آرزو لے کر کوہ طور پہ آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے ربی آرینی، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملتا ہے لن ترانی. لیکن حبیب وہ ہوگا ام ہانی کے گھر میں آرام اور چین سے نیند سو رہا ہوگا. جبریل امین کی قیادت میں 70,000 ملائکہ کو بھیجوں گا. جبریل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے براق پہ بٹھا کے لا مقام بلا کیف اپنا دیدار عطا فرماؤں گا. تو مفسرین کرام فرماتے جس رات میرے محبوب رب کا دیدار کرنے کے لیے گئے اس رات کی قسم رب قرآن میں یاد فرما رہا ہے. اور ایک معنی یہ کیا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب تمہارے چمکتے دھمکتے چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب تمہاری ان پیاری 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 زلفوں کی قسم جب وہ مکھڑے پر چھا جاتی ہے. یہاں پر شاید حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کے حوالے سے بھی فرمائش کی گئی. قاری عبدالشکور صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی سنا جائے. آپ کی طرف سے آیا تھا. چلے جی ضمناً میں عرض کرتا چلا جاؤں. حضور کی بات چھڑی ہے. اچھا یہاں پر حضور کا چہرہ، اور چہرہ کیسا ہے جس کی قسمیں رب قرآن میں یاد فرما رہا ہے. حضور کے چہرے کا ذکر کر کے اللہ قرآن میں کافروں کو جواب دے رہا ہے. لیکن بات حضور کے چہرے کی چھڑی ہے. حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ جو قریب سے دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کا چہرہ ایسا ہے جیسے چاند حضور کے چہرے پر تیر رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضور کا چہرہ ایسا ہے گویا سورج حضور کے چہرے پر تیر رہا ہے. کوئی قریب سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سونا ہے. کوئی کہتا ہے کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جس مرد کلندر نے 13 صدیوں کے بعد دیکھا گھوڑے کا تاجدار، وہ کیا کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دی لاڈ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریاں اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان جہان آکھا سچے آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اور کوئی کہتا ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں. یہ ثنا کیا ہے؟ ثنا تعریف والا نہیں ہے. سنیے پیر بیر علی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. کتابوں کے اندر حسن مصطفیٰ پڑھا تھا، حسن مصطفیٰ کے تذکرے چرچے سنے تھے، لیکن جب وادی ہمراہ کے اندر پہنچے اور نگاہوں کے سامنے جوان مصطفیٰ آ گیا، نگاہوں کے سامنے رخ بددعا آ گیا، دیکھا سنا تھا حضور کا چہرہ ایسا ہے، سنا ہے حضور کے دانتوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلتی تھی. لیکن جب نگاہوں کے سامنے جمال مصطفیٰ آیا اور توقعات سے بڑھ کر حسن و جمال، سوچوں سے بڑھ کر حسین، تو کہنے لگے سبحان سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا. رکیے ذرا، ثنا کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر یہ سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہا جاتا ہے. یہاں پر وزن شعری کو برقرار رکھتے ہوئے پیر صاحب نے اس کو ثنا پڑھا. کیا مطلب؟ حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو دانتوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، یہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلا کرتی تھی. جب حضور نے گفتگو فرمائی نا، پکڑیوں جیسے ہونٹ ہلتے ہیں نا، الفاظ مبارکہ ترتیب پاتے ہیں نا، تو پیر میرے علی نے مکھڑا دیکھا، حضور کی گفتگو کی ادا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا منہ سے نور نکل رہا ہے. تو کہنے لگے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. یہاں پر جلوہ دے کر قربان ہو رہے ہیں اور بعض تو وہ جلوہ نہیں دیکھا، رخ بددعا نہیں دیکھا، نام سن رہے ہیں، نام سنتے ہی اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا بات اعلیٰ سمجھا رہے ہیں؟ حسن یوسف، وہاں پر حسن ہے، یہاں پر نام ہے، وہاں پر مصر ہے، یہاں پر عرب ہے، وہاں پر عورتیں ہیں، یہاں پر مرد ہے، وہاں پر انگلیاں ہیں، یہاں پر گردنیں ہیں، وہاں حسن نگاہوں کے سامنے ہے، یہاں حسن بھی نہیں ہے. نام سنتے ہیں ویسے کرنی کرن میں بے قرار ہو رہے ہیں، ویسے کرنی کرن کے اندر مچل رہے ہیں. اور ایک دن ماں سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے ماں مجھے چند گھڑیاں مہلت تو دینا، ان آنکھوں سے جمال مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان آنکھوں سے زلف عنبری کو تکنا چاہتا ہوں، حضور کا مکھڑا دیکھنا
دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تیرے بعد میرا انتقال ہو گیا میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ ابن عساکر لکھتے ہیں ماں کی بات سن کے ویسے کرنی وہیں پر رک جاتے ہیں، اور جب دنیا رات کو سوتی ہے کرن کے بازاروں میں چکر لگاتے ہیں، دیوانہ وار رفتگی میں بے قراری میں جاگتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، روز چین کی نیند لوگ سوتے ہیں، لیکن سینے کے اندر عشق کی آگ سلگ رہی ہے، سینے کے اندر سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ابن عساکر نے لکھا کئی سالوں کے بعد ماں نبینہ نے جب بیٹے کا ہاتھ پکڑا دیکھا، کہا بیٹا یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اس نبی کی جدائی نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، اس نبی کی محبت میں تیری یہ حالت ہو گئی۔ کہا ماں تو حالت کی بات کرتی ہے، میں نے تو جب سے نام سنا ہے اپنی جان بھی ان کے قدموں پہ قربان کر چکا ہوں، اب تو مہلت دینا، ان آنکھوں سے جمال مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے اچھا بیٹا 8 پہر کی مہلت دیتی ہوں، جانا دیدار کر کے سیدھا واپس آ جانا۔ اب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرامہ مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ بدن لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ۔ آج ویسے کرنی کی معراج ہونے والی ہے، مدینے کی گلی میں پہنچتے ہیں اور جا کے پوچھتے یار بتاؤ میرے آقا کا در دولت کہاں ہے، میرے آقا کا کاشانہ اقدس کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے اس گلی میں چلنا شروع ہو جائے گے، حضور کا مکان عالی شان آ جائے گا۔ اللہ حضرت اس کو سمجھاتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اس رستے پہ چلنا شروع ہو جائیے۔ وہ شفاعت نگر آ جائے گا، دروازے پہ دستک دی، آواز کون آیا؟ کہا کرنسی آئے، کیا نام ہے؟ کہا کوئی نام نہیں، بس ویسے کرنی نام رکھتا ہوں۔ کس لیے؟ کہا کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض نہیں، ایک ہی تمنا لے کر آیا ہوں، ایک ہی آرزو لے کر آیا ہوں، اور وہ آرزو یہ ہے کہ ان آنکھوں سے جمال مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آواز آئی جن کے دیدار کے لیے آیا، 3 روز بیت گئے، حضور تو مدینہ سے باہر جا چکے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ گئی، جب آقا آئیں گے دیدار کر لینا۔ کہا اچھا میرا نصیب میرے ساتھ، ماں سے 8 پہر کی مہلت لی تھی، 4 آتے ہوئے گزر گئے، 4 جاتے ہوئے گزر جائیں گے، ادھر سے ویسے کرنی نکلتے ہیں، ادھر سے حضور قدم رنجا فرماتے ہیں، اور جب قدم مبارکہ دروازے پہ پڑتے ہیں وہیں پر رک جاتے ہیں، قدم وہیں پر ٹک جاتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ میرے دروازے پہ کون آیا تھا؟ یہ جو تحفے میں نور چھوڑ کر گیا ہے۔ عرض کی حضور کرن سے کوئی ویسے کرنی آیا تھا، ویسے کرنی کا نام سنا، آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، واہ ویسے کرنی تیرے مقدر پر قربان، کائنات حضور کے لیے اور رب کے لیے روتی ہے، یہاں محبوب پاک تیرے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرمایا اگر کوئی اویس بن عامر کو ملے تو میرا سلام کہنا، اور کہنا اویس میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کر۔ میں وقت کو بڑا مدلوس سے خاطر بات کو مختصر کر رہا ہوں، تو یہاں پر ویسے کرنے نام سن کر اپنی جان کو قربان کر دیکھا نہیں ہے، مگر خیر التابعین کہلائے۔ تو فرمایا محبوب تمہارے چمکتے دھمکتے چہرے کی قسم، نہ تو تمہارے رب نے چھوڑا ہے نہ ہی تم اپنے رب کو مکرو لگے ہو، وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سونیا تو اڈی تے ہر آن علی کڑی پچھلی کڑی نال ود گیا، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آخری باتیں، رب کی رضا محبوب کی رضا میں ہے، اور رب تعالیٰ محبوب کی رضا کا منتظر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے حضرت جی؟ کہ آپ کے سامنے ہیں تو 20 مثالیں، ہزاروں مثالیں، قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا کو پورا کرنے میں کتنی جلدی فرماتا ہے۔ ادھر آپ کی رضا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اللہ ادھر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ اب خواہش مصطفیٰ سنیے، میرا آقا علیہ السلام جب مدینہ ہجرت فرما کر گیا تو اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پھر نماز شروع فرما دی۔ اب کفار تانا دینے لگے دین تو نیا لے کر آ گئے لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، 2 رکعتیں ادا کی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ادا کرنا باقی، قبلہ تبدیل ہونا ہے، اور اللہ آپ کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ 180 ڈگری کا فاصلہ ہے، ادھر اگر بیت المقدس ہے تو ادھر کعبۃ اللہ ہے، 180 ڈگری کا فاصلہ، قبلہ تبدیل ہونا ہے۔ یارو میں اور آپ دیکھتے ہیں مسجد میں نماز کا ٹائم بدلنا ہو، ایک دن پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کل سے اتنے بجے ادا کی جائے گی، اگر نہیں بتاتے تو مسئلہ کھڑے ہو جائیں گے، بتائیں گے ٹائم بدل گیا، تو جو مسائل ہوتے ہیں ہماری مساجد کے اندر۔
لیکن یہاں پر ٹائم نہیں، یہاں تو قبلہ تبدیل ہونا تھا. 2 رکعتیں ادا فرما لی، 2 رکعتیں باقی ہیں. میرا آقا صلی اللہ تعالی وسلم نماز کے عالم میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یارو میں اور آپ نماز کے عالم میں آسمان کی طرف چہرہ کریں، نماز کی بے ادبی ہے، ادب کے منافی ہے. لیکن جب محبوب پاک نماز کے عالم میں چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، خواہش کیا ہے؟ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. خیال آ رہا ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور جب محبوب پاک آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، رب فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب یہ جو بار بار آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، اس اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں. فوراً جبریل امین رب کا پیغام لے کر آ گئے، محبوب رب کا سلام قبول فرمائیے. اور وہ بے نیاز فرماتا ہے آپ جدھر رخ زیبا پھیریں گے ہم ادھر قبلہ بنا دیں گے. یہ نہیں فرمایا نماز یہ پہلے مکمل کر لی جائے، اگلی نماز میں دوسری طرف مڑ کر کے نماز پڑھ لی جائے. نہ مولا 2 رکعتیں باقی ہیں، 2 ادا کر لی ہیں، کیا تیری نماز پہلے مکمل کر لی جائے؟ فرمایا نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری رضا کو پورا کیا جائے گا. می برسیا کستوری دا جد یار نچوڑیاں زلفاں نے، می برسیا کستوری دا جد یار نچوڑیاں زلفاں نے، رب ادھر قبلہ بنا چھڑیا جدھر یار نے موریاں زلفاں نے. کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جاسی دراتے ہار گیا، ایک سونیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. تو یہ ہے رضائے مصطفیٰ. اور حضور علیہ السلام امت کے لیے راتوں کو روئیں، غاروں میں آنسو بہائیں، دنیا میں آئے امتی امتی، معراج پر جائیں امتی امتی، لحد مبارکہ میں تشریف لے کر جائیں امتی امتی. تو امتی کا بھی تو حق بنتا ہے نا اپنے آقا کے ساتھ پیار کریں. تو پیار کہہ کے تقاضا کیا ہے؟ حضور کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. حضور فرماتے جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. یہ امتی کیسا ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتا. یہ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ اس وقت تک محفل میں بیٹھے ہیں یہ رائے گا، نا رائے گا نہیں ہے. جس نے جتنی بھی حضور سے وفا کی، محبت کی، اللہ نے اس کو اجر عطا فرمایا. لیکن ہم میلاد بھی منائیں گے، ایسا نہ کہ فجر کا وقت قریب ہوئے اور ہم جا کر سو جائیں. نا ہم نے پھر حقیقی معنوں میں محبت کا حق ادا نہیں کیا. ہم میلادی بھی ہیں، ہم نیازی بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے، بلکہ خود ہی نہیں کریں گے، اپنے محلے والوں کو بھی جگا کے پیار محبت سے نمازی بنائیں گے. تو پھر انشاءاللہ چس نہیں آ جائے گی میلاد منانے کی، نیاز کرنے کی، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا کہ محبت میں میلاد بھی کر رہے ہیں، نیاز بھی کر رہے ہیں، اور اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا بندی میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں یار ذہن تو بڑا بنتا ہے، نمازی بن جائے، ذہن تو بڑا بنتا ہے، گناہوں سے چھوٹ جائیں، کریں کیا؟ ماحول اس طرح کا مل جاتا ہے، پھر 4 دن جذبہ آتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، 4 دن سوچ بنتی، پھر ختم. کیا کریں؟ تو بھائی اس کے لیے اپنی صحبت کو بدلنا پڑے گا. کئی باب ہیں نا، آخری باتیں، نشہ کرتے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیتے ہیں، نشہ چھڑوا دیتے ہیں، چھڑ کے آندے نے پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں. کیوں شروع ہوندے نے؟ ایک دن کے دسن لگا یار وجہ کوئی نہیں، اسی واپس آ کر انہاں دے وچ پھر آ کے بہ جاتے ہیں. تو جدو دوبارہ آ کے بہنا پھر وہی عادت بن جاتی. تو ہم اپنی صحبت کو بدلیں گے، صحبت جو اثر رکھتی ہے. تو اگر چاہتے نمازی بنے تو نمازی کی صحبت میں بیٹھے.